تو رہا کامران کا بہت کھڑا ہے. ہاں فوٹو کھینچ رہا جاتا سے اتنی بڑی تعداد میں ملنے آئے. خانقاہ برکاتیہ محررہ شریف سے ہم چل کے آپ کے پاس آئے. آپ ہمارے والد سے، ہمارے پتا سے، ہمارے دادا سے محبت کرتے ہیں، بزرگان دین سے ہمارے محبت کرتے ہیں. صوفیاء کرام کا، بزرگان دین کا حاجی شہر صاحب بھی ماشاء اللہ موجود ہے. یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ کہ وہ جو ہیں بندے کو خدا سے جوڑتے ہیں. زندگی ہے یہ ایک سمجھ لیجیے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے. بزرگان دین جو ہیں وہ بندے کو خدا سے جوڑتے ہیں. جو بندے بھٹک رہے ہوتے ہیں انہیں لا کے ان کے رب سے ملا دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بنا کوئی بندہ اللہ کے قریب نہیں جا سکتا. حضرات گرامی، آپ کی خانقاہ کے یہی پیغام ہے کہ اللہ اور رسول سے اپنے رشتے کو ہمیشہ مضبوطی سے قائم رکھیں اور ہمیشہ عقائد اہل سنت پہ مضبوطی سے قائم رہیں. آج کل بہت جلغار چل رہی ہے عقائد اہل سنت کے معاملے میں. ہر آدمی اپنی نئی نئی فکریں لانے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی صحابہ کی گستاخی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ہم وہ ہیں کہ جو ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات ہے، یعنی مسلک اہل سنت پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے، جس کو مسلک اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے. ہمیشہ اعلیٰ حضرت کے دامن کو، یعنی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، ان کی تعلیمات کو مضبوطی سے عمل کریے. ہم سنی ہے، سنی جو ہے وہ نہ صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے، نہ اہل بیت کا گستاخ ہوتا ہے، نہ اولیاء کا گستاخ ہوتا ہے. وہ اللہ سے، اس کے رسول سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء اکرام سے محبت کرتا ہے. اس کے یہاں ہمیشہ ایک بیلنس اپروچ رہتی ہے. ہمیں تمام صحابہ اکرام سے بہت محبت کرنی ہے. تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت ہے، حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان غنی کی، حضرت مولا علی کی. اس کے بعد تمام صحابہ اکرام کی. ان سب سے محبت کرنی ہے. اور آج کل ایک فکر چلی ہے کہ لوگ صحابہ اکرام کی گستاخی کر رہے ہیں. ایسے فکر والے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیشہ ان سے دور رہنا ہے. کسی بھی صحابی کی کوئی گستاخی نہیں کرنی ہے. حضرت امیر معاویہ کی بھی بہت عزت کرنی ہے. جو کسی صحابی کی گستاخی کرے گا وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا. حضرات گرامی، ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے دامن سے مضبوطی سے قائم رہنا ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی ہے وہ بہت دعائیں کراتے ہیں اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے. جن کو اولاد بھی ہے تو وہ یہ جانے کہ اللہ نے انہیں کتنی بڑی رحمت دی ہے اور اس کو زحمت نہ ہونے دیں، بلکہ اس رحمت کی قدر کریں. اللہ کی اس رحمت کی قدر کریں، ورنہ ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے جھنڈ کا نگہبان ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. تربیت اولاد بہت ضروری ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہزادے اور شہزادیاں دیے ہیں، اگر ہم بے مقصد ان کو ایسے ہی ان کی تربیت نہ کریں اور ان کا بچپن اسی طریقے سے نکل جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کریں، انہیں جو ہے ادب نہ سکھائیں، تو یہی اولاد جو ہے ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے. یہ کوئی باہر کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سب اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. حضرات گرامی، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت پہ دھیان دینا ہے. جہاں اس کی بنیادی پڑھائی پہ دھیان دینا ہے، وہیں سب سے پہلے اس کی ضروری دینی پڑھائی پہ دھیان دینا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچے کا اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ کرائیں، اسے اچھے سے اچھی جگہ سے کپڑے دلائیں، کتابیں دلائیں، بیگ دلائیں اور اس کے ٹیوشن لگائیں. لیکن حضرات گرامی، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن سب سے ضروری ہے بنیادی علم دین کا حاصل کرنا، فرض علوم کا حاصل کرنا. سب سے پہلے ہم پہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھائیں. ہمارے اندر کیا ہو گیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک حافظ صاحب کو لگا لیتے ہیں، 1 سال کے لیے 15-20 منٹ میں پڑھا دیتے ہیں، ایک بار وہ قرآن شریف پڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا دینی فریضہ پورا کر لیا. اس کے بعد بچہ سالوں سال قرآن نہیں پڑھتا ہے، نہ اس کا کوئی معنی جان پاتا ہے، نہ اسے نماز کے بارے میں آتا ہے، نہ روزوں کے بارے میں جانتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو، سب سے بڑی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے بچے، اور سب سے بڑی دولت ہے ایمان. ایمان کو اس دنیا کے اندر سلامتی سے لے کے چلے جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. حقیقت میں یہی کامیابی ہے اگر انسان صاحب ایمان اس دنیا سے چلا جائے. چاہے ہمارے پاس بنگلے نہ ہو، چاہے گاڑیاں نہ ہو، چاہے دولت نہ ہو، چاہے بزنس نہ ہو، اللہ یہ سب بھی عطا فرمائے، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے. اور آج کل آپ دیکھیں جیسی ایسی نئی نئی فکریں آ رہی ہیں، لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں. ہمارے بچوں کو کیونکہ ہم بچپن سے محنت سے دین نہیں سکھاتے ہیں، انہیں نماز کا عادی نہیں بناتے ہیں، اللہ اور رسول سے قریب نہیں کرتے ہیں، بچے روزے کے قریب نہیں ہوتے ہیں، بچے علماء اکرام کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں، تو بچے دین کو نہیں جان پاتے ہیں. پھر بڑے ہو کے کالجوں میں جاتے ہیں، دین سے رشتہ نہیں رہتا ہے، ہمارے اور بچیاں وہ بھٹک جاتے ہیں.
تو اس میں کہیں نہ کہیں ان کی غلطی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی. جب ہم ایسے محلوں میں رہ رہے تھے کہ جہاں پہ ہزاروں گھر مسلمانوں کے ہیں، تو وہاں کا بچہ کیسے بھٹک گیا؟ یا ہمارے پاس مساجد نہیں تھی، یا مدارس نہیں تھے، یا علماء اکرام نہیں تھے. ہم جیسے اپنی دنیا کی چیزوں کو ہمیں معلوم ہے کل رات میں ہم وہیں تھے، میں سامنے بیٹھے ہیں. ہمارے ساتھ سید مصطفیٰ صاحب، سید اوصاف صاحب علی گڑھ سے حاضر ہوئے ہیں. یہ ہمارے وہاں کل ہند اسلامی معاشرہ کمیٹی چلتی ہے، جس میں ہم لوگ 5-6 مدارس اور مسجدوں کا انتظام دیکھتے ہیں. تبلیغ کا اس میں ہمارے ساتھ ہیں، اور مولانا بلال فانی مرکزی صاحب آپ کے درویشی سے ہی پڑھتے گئے ہیں اور اچھے عالم دین ہیں ماشاء اللہ. تو ابھی کچھ دیر بعد اس کا بھی 5 منٹ آپ لوگوں سے 10 منٹ میں کا بیان کروا دوں گا. میں نے کہا میں اکیلے آ رہا ہوں تو سب لوگوں کو ساتھ میں لے لوں. جو بھائی اب آئے ہم لوگ ان شاء اللہ بھی بعد میں ملاقات کر لیجیے. جو لوگ آئے کامران کا کیا لی سلام کر لیو پہلے. کیا نام ہے آپ کا؟ پڑھتے ہو آرام پڑھتے ہو اسکول میں؟ زیادہ تم جاؤ آرام ٹائم نہیں ہو رہا ہے. اللہ انتظام لائف سے انتظام فرما دے. تمام بچیوں کی ہماری بہنوں کے لیے اچھے نمبر مل جائے، انتظامات ہو جائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ
ये जोशीला लाए हैं। गरम पानी है। गरम पानी भी है। पानी थोड़ा